Dear students, Assalamu alaikum. Today we are on our 29th lecture in this course on clinical psychology. اور آج کا جو لیکچر ہے it is on a very interesting topic. The topic is the beginning of psychoanalysis. آپ سب نے سائیکو انالیسس کا نام تو ضرور سنا ہوگا کیونکہ سائیکو انالیسس از ریئلی ویئر سائیکو تھراپی ریئلی اسٹارٹیڈ. آئی مین ٹاکنگ تھراپی جو ہے وہ سائیکو انالیسس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو سائیکو انالیسس کے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آئی ووڈ لائک یو ٹو نو اے لٹل بٹ اباؤٹ واٹ سائیکو انالیسس از آل اباؤٹ. سائیکو انالیسس از بیسکلی اے سائیکو ڈائنامک اپروچ جو سگمنڈ فرائڈ نے جس کی شروعات کی, اور اس اپروچ میں جو خاص بات ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کانفلکٹس اور ایشوز ہوتے ہیں ان کی بیسس کو انکانشیس مائنڈ میں فرائڈ نے ڈٹرمن کیا کہ دیر آر سرٹن انکانشیس فورسز ورکنگ ان آور مائنڈ جس کی وجہ سے وی گو تھرو ڈفرنٹ کائنڈ آف نیوروسز اینڈ سائیکوسز. اور سائیکو انالیسس جو ہے یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ان آور فیلڈ ٹو امیزنگ ڈگری. سائیکو انالیسس کا جو امپیکٹ ہے وہ تھیوریز آف پرسنالٹی پہ بھی ہے. سائیکو انالیسس کا آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا سائیکو تھراپیز کے ایریا میں بھی, اور ورچولی بعد کی بے شمار جو گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ کی, اس میں سائیکو انالیسس کی آپ کو کہیں نہ کہیں شکل یا کہیں نہ کہیں فلیور یا کہیں نہ کہیں شیڈ نظر آئے گا. اب میں تھوڑی سی اس کی بگننگ کی بات کرنی چاہوں گا کہ اٹ واز ان 1885 کہ فرائڈ جو تھا اس کو ایک اسکالرشپ ملی ٹو گو ٹو فرانس اینڈ ٹو اسٹڈی انڈر شارکو جو کہ ایک فرینچ ڈاکٹر تھا. تو ہی واز بیسکلی اے ہپنوٹسٹ. تو فرائڈ نے جب وہاں گیا اور اس کے انڈر ٹریننگ لی ہپنوسس کی, تو اس نے یہ دیکھا کہ ہپنوسس کی ٹرانس میں جب پیشنٹ جاتا ہے تو بے شمار ایسے ایشوز جو اس کے لیے انریزالوڈ ہوتے ہیں ان کے اراؤنڈ اس کو ریزولوشن اس کا ملتا ہے. تو اس ٹریننگ کے بعد فرائڈ جب واپس آیا تو اس نے آ کے ویانا میں ہپنوسس کی پریکٹس جو ہے وہ شروع کر دی. فرائڈ نے البتہ فرائڈ کا ایکسپوجر اس جنکچر پہ جوزف بروور کے ساتھ بھی ہوا پہلے رہا, اور جوزف کا ایک بہت امپورٹنٹ جو کیس اینا او کا کیس ہے, آپ کو ہر کتاب میں ورچولی نفسیات کی یہ کیس نظر آئے گا. تو جوزف نے یہ جو کیس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ اینا او جو تھی یہ خاتون, ہر فادر ہیڈ ڈائڈ اینڈ آفٹر دا ڈیتھ آف ہر فادر شی وینٹ ان ٹو اے سائیکولوجیکل ٹراما, اور اس کے بعد شی اینڈیڈ اپ ہیونگ ہسٹیریا. اس زمانے میں خواتین میں ہسٹیریا جو تھا وہ کافی پایا جاتا تھا, اور ون آف دا مین مینیفیسٹیشنز جو تھی سائیکولوجیکل النس کی ان ویمن وہ ہسٹیریا ہوتی تھی. اب دیکھنے میں یہ آیا کہ جب بروور نے ہپنوسس ٹرائی کیا اور ایک ہپنوٹک ٹرانس میں وہ اینا او کو لے کے گیا, تو اس ٹرانس میں سے جب اینا نکلی تو وہ ایشوز یا وہ کانفلکٹس جو اس نے ایکسپیرئنس کیے تھے یا جن کا ذکر کیا تھا اس ٹرانس میں جا کے, جب اس ٹرانس میں سے نکلی تو وہ ٹوٹلی وہ ایشوز اس کے لیے ریزالوڈ ہوئے تھے. سو دس واز سم تھنگ ریئلی آسم اینڈ امیزنگ اینڈ سارٹ آف اے میجیکل کہ ایک ٹرانس میں گیا ایک پیشنٹ اور اس میں سے جب نکلا تو اس کا وہ جو پرانا ایشو انریزالوڈ ایشو تھا وہ اس میں سے نکل آئی ٹوٹلی.
تو اس پہ پھر بروور نے سوچا کہ یہ تو پھر یہ بڑا پاورفل ٹول ہے ہپنوسس میں لے جانا اور ٹرانس میں ورکنگ تھرو دا کانفلکٹس آف دا پیشنٹ. تو اس نے یہ اینا کے ساتھ یہ چیزیں دوبارہ سے فریکوینٹلی یوز کرنے شروع کر دیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ اینا کافی حد تک ٹھیک تو ہو گئی اپنے پرابلم میں سے, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی وہ ہوئی کہ اینا جو تھی اس کا ایک بہت اسٹرانگ ٹرانسفرنس ڈیولپ ہو گیا اپنے تھراپسٹ کے ساتھ. وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ بروور کو اینا کی تھراپی کو بند کرنا پڑ گیا, کیونکہ اینا کے لیے بروور جو تھا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ شخص اس کی زندگی میں بن گیا, اور اس کی ساری ورچولی لائف جو تھی شی اسٹارٹڈ ٹو تھنک اباؤٹ ہر تھراپسٹ. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ فرائڈ کے بیک گراؤنڈ میں تھیں, یہ ایکسپیرینسز. تو فرائڈ نے کیا کیا کہ اس نے اپنے پیشنٹس کے ساتھ تھوڑا سا ماڈیفائڈ فارم آف ہپنوسس تھا اس کو ڈیولپ کیا. ماڈیفائڈ فارم اس طرح کہ وہ ہپنوٹک ٹرانس میں لے جانے کی بجائے اس نے یہ دیکھا کہ جب وہ اپنے کاؤچ پہ, فرائڈ کا جو طریقہ کار تھا اس میں یہ تھا کہ پیشنٹ کو ایک کاؤچ پہ لٹا دیا جاتا تھا, اور جو سائیکو اینالسٹ تھا, جو تھراپسٹ تھا, وہ اس کے پیچھے بیٹھتا تھا. ان ادر ورڈز کلائنٹ کو تھراپسٹ کی شکل نظر نہیں آتی تھی. تو وہ جب پیچھے بیٹھتا تھا تو ساتھ ہی کاؤچ ہوتا تھا, تو وہ اس نے دیکھا کہ جب اس نے پیشنٹ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ اچھا ناؤ یو فری ایسوسیٹ اینڈ ٹیل می وٹ ایور میموریز یو ہیو آف دا پاسٹ اراؤنڈ دا ایشو دیٹ یو آر شیئرنگ. تو انٹرسٹنگلی اس نے یہ دیکھا کہ جب اس نے ہاتھ یوں رکھا ماتھے پہ, تو یہ جو پروسیس تھا ہاتھ رکھنے کا, اس نے بھی وہی کام کیا جو بروور کے ہپنوسس نے کیا تھا, کہ جو پیشنٹ تھا وہ ایک ٹرانس میں چلا گیا اور وہ اپنے پاس کو ایکسپلور اس نے تھراپسٹ کے ساتھ مل کے کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ کچھ عرصے بعد فرائڈ نے یہ دیکھا کہ اگر وہ ہاتھ نہ بھی رکھے لیکن پیشنٹ کو کہے کہ اچھا آنکھیں بند کر کے فری ایسوسیٹ کرو, تو وہ فری ایسوسیشن بھی پریٹی مچ وہی ریزلٹس اور اسی ڈیپتھ کی ایکسپلوریشن جو تھی پاسبل ہو جاتی تھی جو ہپنوسس میں ہوتی تھی. تو یہ جو تھا یہ ایکچولی ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آغاز تھا ٹاکنگ کیور کا, ٹاکنگ تھراپی کا, دیٹ سائیکو اینالسٹ or a psychotherapist started working with a client at a talking level only without taking the client into a deep trance. تو یہ ایک قسم کا آغاز تھا ہماری موجودہ جو ماڈرن سائیکو تھراپی ہے اس کا. تو اس میں تھوڑا سا ایک بریف ریویو میں کرنا چاہوں گا, جس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو فرائڈ کی جو تھیری ہے, ہاؤ ڈڈ فرائڈ لک ایٹ دا پرسنالٹی. فرائڈ جو تھا وہ اس نے ایک تو کانسیپٹ سائیکک ڈٹرمنزم کا جو تھا وہ پریزنٹ کیا. سائیکک ڈٹرمنزم سے اس کی مراد یہی تھی کہ ہر چیز جو انسان زندگی میں کرتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کئی دفعہ اس کے شعور میں نہیں ہوتے. one is not conscious of what is motivating us to say a certain thing or what is motivating us to act in a certain way, but then there is always a reason for it. اور یہ جو reasons ہیں یہ اس نے کہا کہ یہ ان کو جاننے کے لیے one has to go into the unconscious of a person. اور دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم لائف میں ہمارے ہر جو بیہیویئر ہے وہ چاہے اپروپریٹ بیہیویئر ہو چاہے بیزار بیہیویئر ہو, ایون اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کئی دفعہ کرتے ہیں یا جو ان کو ہم سلپ آف دا ٹنگ بھی کہتے ہیں, یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ ان کی بھی دیر از آلویز اے ریزن. تو ان ادر ورڈز فرائڈ واز دا فرسٹ ون who in this way expounded the fact that every action, every verbalization, and even the non-verbal stuff جو ہم کرتے ہیں, جس میں فرائڈ نے یہ کہا کہ جی اگر آپ ویسے تو ایگری کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یس آئی ایگری ود واٹ یو آر سیئنگ, لیکن اگر آپ کا سر یوں نوڈ کر رہا ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں یس آئی ایگری ود واٹ یو آر سیئنگ, تو اس کا مطلب ہے کہ دین دیر از سم کانفلکٹ ان سائڈ. اس کا مطلب ہے کہ دین مے بی یو نو واٹ یو آر وربلی سیئنگ یو آر ناٹ فلی ود اٹ, یو آر ناٹ فلی ان اٹ, دیر از پارٹ آف یو مے بی یو نو وچ از ایکسپیرینسنگ اے اسپلٹ. تو یہ بیسکلی ایک یو نو فرائڈ کا ایک ایلیمنٹ تھا. اس کے علاوہ فرائڈ نے جو بات کی اس نے انسٹنکٹس کی بات کی, خاص طور پہ دو قسم کے انسٹنکٹس کی اس نے بات کی. ایک تو اس نے کہا کہ لائف انسٹنکٹ, لائف انسٹنکٹ جو ہے اس نے ایروس کا نام دیا. تو ایروس جو ہے یہ بیسکلی لائف انسٹنکٹس ہیں. لائف انسٹنکٹ سے مراد ہے all those positive forces that work in our life. For instance, you know the need to procreate, you know ہمارا instinct procreation کا ہے, our instinct you know hunger کا instinct ہمارا ہے, you know ہمارا sexuality کا instinct ہے. پھر اگر اور instincts کی طرف ہم چلیں تو even you know creativity ہماری جو ہے, ہماری یو نو بینگ پروڈکٹیو ان لائف, ہماری اچیومنٹ ان لائف, ہمارا لٹریچر میں یہ دیکھیں لٹریچر جو ہے یہ اتنی خوبصورت پوئٹری آپ پڑھتے ہیں, واٹ از دس, آئی مین دس از آل اے ریزلٹ آف دیٹ کریٹیو انسٹنکٹ جو ہمارے اپنے اندر ہے. تو یہ جو کریٹیوٹی اس طرح کی جو ہے جو لٹریچر میں بھی آپ کو نظر آتی ہے, پوئٹری میں بھی نظر آتی ہے, یو نو پرفارمنگ آرٹس میں بھی نظر آتی ہے, ہر لیول پہ نظر آتی ہے, دس از پارٹ آف دیٹ لائف انسٹنکٹ. اسی طرح جو دوسرا انسٹنکٹ جس کی اس نے بات کی وہ ڈیتھ انسٹنکٹ تھا. نا ڈیتھ انسٹنکٹ کو اس نے تھیناٹوس کا نام بھی دیا, اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیتھ انسٹنکٹ ہے یہ بھی انسان کے اپنے اندر موجود ہے, اور ہم کئی دفعہ جب کچھ ایسے یو نو چوائسیز یا کچھ ایسے امپلسو ایکٹس کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ایگو کے, اپنی ذات کے جو نقصان میں ثابت ہوتے ہیں, تو وہ فرائڈ کے یو نو زبان میں اور اس کے پرسپیکٹیو سے دا وے ہی لکڈ ایٹ اٹ, اس نے کہا کہ جی وہ بیسکلی آر بینگ یو نو ڈٹرمنڈ بائی دا ڈیتھ انسٹنکٹ. اسی طرح اس نے کہا جو سوئسائڈ بھی جو ہے یہ بھی وہ ڈیتھ انسٹنکٹ کا ایک حصہ ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ فرائڈ جو تھا اس نے پرسنالٹی کا اسٹرکچر کس طرح یو نو دیکھا, اسے وہ کیا ماڈل تھا جو اس نے پریزنٹ کیا. یہ پرسنالٹی کا پہلا ماڈل ہے جس کی سائیکولوجیکل اور تھراپیوٹک یو نو ریمیفیکیشن جو ہے وہ بہت گہری ہیں اور لٹریچر پہ آج تک اس کی موجود ہیں اور دیکھنے میں آتی ہیں. فرائڈ نے پرسنالٹی کے اسٹرکچر کو 3 حصوں میں ایک قسم کا تقسیم کر دیا. جو پہلا حصہ تھا اس کو اس نے نام اڈ کا دیا, دوسرے حصے کو اس نے نام ایگو کا دیا, اور تیسرے حصے کو اس نے نام سپر ایگو کا دیا. اڈ کیا تھی؟ اڈ جو تھی یہ بیسکلی جو ہمارے انسٹنکٹس ہیں, ہمارے اپنے اندر کی امپلسز ہیں, ان کا جو اظہار ہے اس کو اس نے اڈ کا نام دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو ایگو ہے وہ ایک قسم کا ایگزیکٹو فنکشن ہے پرسنالٹی کا. ایگزیکٹو فنکشن سے مراد ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایگو جو ہے یہ اڈ کی فورسز کو اور سپر ایگو کی فورسز کے درمیان میں میڈییٹ کرتا ہے. ان ادر ورڈس یہ ایک قسم کا کنٹرولنگ ایجنٹ ہے جو یو نو چیزوں کو تھوڑا سا بیلنس کرتا ہے. یو نو پیورلی ایک چیز جو انسٹنکچوئل لیول پہ آتی ہے, یو نو انسٹنکچوئل لیول پہ لیٹ سے یہ خیال آیا کہ یو نو آئی وانٹ ٹو کل یو, انسٹنکچوئل لیول پہ غصے میں کئی دفعہ خیال آ جاتا ہے. اچھا سپر ایگو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں گناہ ہوگا, مذہب اجازت نہیں دیتا, بہت بری چیز ہے. لیکن ایگو جو بیچ میں ہے, ایگو کا جو فنکشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایگو کا جو فنکشن ہے وہ بیسڈ ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن, ٹو دا کرنٹ انوائرمنٹ, ٹو دا کرنٹ ریالٹی. تو جو کرنٹ ریالٹی بیسڈ جو ڈیسیژن لیتا ہے وہ ایگو لیتا ہے. سو ایگو ان دیٹ وے is a rational kind of a you know part of the personality, because یہ چیزوں کو ریشنلائز کرتا ہے, یہ چیزوں کے اراؤنڈ لاجک ڈھونڈتا ہے, یہ چیزوں کو لاجکلی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی لیے تھیراپی میں آپ دیکھیں گے کہ ایگو فنکشنز جو ہیں ان کو کانسٹنٹلی تھیراپی میں
ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایگو فنکشن اسٹرانگ ہو، اور جہاں پہ ایڈ انفلوئنسز یا سپر ایگو کے انفلوئنسز ہیں ان کو نارملائز کیا جائے۔ اچھا، اب سپر ایگو جو ہے وہ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی سپر ایگو بیسکلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایسے ویلیو سسٹمز جو سوسائٹی سے یا تو آپ نے لیے ہیں یا پیرنٹ سے لیے ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہماری جو ہماری اکلچریشن ہے، ہماری جو برنگنگ اپ ہے، جو گروئنگ پروسیس ہے، اس میں ہماری الاٹ آف آر ارلی لرننگ، بچپن کی جو لرننگ ہے وہ امیٹیشن اور ماڈلنگ سے ہوتی ہے۔ تو دیئر فور چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ جو ارلی ماڈلنگ ہے اور ارلی اکلچریشن ہے، یہ یہ رائٹ اینڈ رانگ کی جو سینس ہے، واٹ از ایکسیپٹیبل، واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ الاٹ آف دس اسٹف گوز ان ٹو دا سپر ایگو۔ سپر ایگو جو ہے وہ ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیجیے ایک قسم کا ایک ایسا واچ ڈاگ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کو سارٹ آف پاتھ آف رائٹسنس پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اٹس لائک اے پیرنٹ فگر آپ کہہ لیجیے ان یو۔ دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کا۔ فرائڈ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا تھیسز کہہ لیجیے، یہ آئیڈیا فلوٹ کیا۔ اس نے کہا کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں سے گزرتا ہے، اور اس پروسیس کی اس نے مختلف سٹیجز جو تھیں ان کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی سٹیج جس کا اس نے ذکر کیا وہ اس نے کہا از دی اورل اسٹیج آف سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ۔ یہ وہ اسٹیج تھی جس میں ان دا انیشیل فیو منتھس جو بچہ ہے اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اورل گریٹیفیکیشن اور اورل سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر بچہ جو ہے وہ منہ میں نپل لینے کا اسے بڑا شوق ہوتا ہے، جس کو ہم چوسنی کہتے ہیں، یا وہ مدرز بریسٹ سے فیڈنگ جو ہے اس کے لیے بڑی ایک پازیٹیو ایک گریٹیفائنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ چیزیں بچے کے منہ کو ٹچ ہو جائیں تو بچہ فوراً رونا بند کر دیتا ہے۔ سو دس اکارڈنگ ٹو فرائڈ از دی فرسٹ اسٹیج آف سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ وچ از دی اورل فیز۔ اس کے بعد اس نے بات کی اینل فیز کی۔ اینل فیز جو ہے یہ اس نے کہا کہ 6 مہینے سے آنورڈ شروع ہوتی ہے اور تقریباً 3 سال تک جاتی ہے، اور اس فیز میں اس نے کہا کہ خاص طور پہ جو فوکس ہوتا ہے وہ یورینیشن پہ اور ڈیفیکیشن پہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی فیز میں جو بچہ ہے وہ پوٹی ٹرین بھی ہوتا ہے، اسی باؤل موومنٹس بھی اسی فیز میں ہی وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کے کچھ ارلی پروسیسز ہوتے ہیں جس میں سے بچہ جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری فیز جس کا اس نے ذکر کیا اس نے کہا وہ فیلک فیز ہے۔ اس میں بچہ جو ہے وہ تقریباً 3 سال سے 7 سال کے عرصے میں وہ اس میں رہتا ہے، اور اس فیز میں فیلک فیز میں اس کے جو سورس آف گریٹیفیکیشن جو ہے، یا اس کو آپ یہ کہہ لیجیے جو فرائڈ کیونکہ پلیئر پرنسپل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بچے کو جو گریٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ اپنے باڈی کے کچھ آرگنس کو ٹچ کرنے سے ہوتی ہے۔ آئی مین دس از دا فیلک فیز۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ایک چوتھی فیز میں جاتا ہے جو 7 سال سے تقریباً 12 سال تک کے پیریڈ کو کور کرتی ہے، اور یہ اس نے کہا لیٹنسی فیز ہے۔ لیٹنسی فیز جو ہے یہ ایک ایسی فیز ہوتی ہے کہ جس میں بچہ جو ہے وہ نارملی ہر ایسی چیز کو اوائڈ کرتا ہے، یا ایون ٹاکنگ اباؤٹ تھنگز دیٹ ہیو ٹو ڈو ود دا جینڈر فار انسٹنس، یا دی اپوزٹ سیکس یا سیکشولیٹی فار انسٹنس، وہ اس کو اوائڈ کرتا ہے، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس فیز میں جو بچے ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ان سالوں میں جو ہوتے ہیں ان سے اگر آپ
ذرا سا کوئی مذاق بھی کر دیں یا کوئی ایسی اس طرح کی بات کر دیں وچ ہیز اے سیکشول کونوٹیشن، وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، دس سارٹ آف شائی آف. تو دس از کالڈ دا لیٹنسی فیز. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک جو اگلی فیز ہے وہ جینیٹل فیز ہے. جینیٹل فیز جو ہے یہ وہ فیز ہے کہ جس میں ایڈولیسنٹ جو ہے وہ ایک میچورٹی، سیکشول میچورٹی جو ہے وہ اس کی طرف موو کر گیا ہوتا ہے، اور اس کو ایک اویئرنیس جو ہے اراؤنڈ ہز اور ہر سیکشولیٹی ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے ہیومن سیکشول ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو 5 فیزز میں یا 5 سٹیجز میں ایک قسم کا ڈیوائڈ کیا. اور فروئڈ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی سٹیج یا فیز میں انسان پھنس جائے یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور گروتھ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اگر وہ فکسیٹ ہو جائے اور وہ رک جائے، تو پھر اس کو کئی دفعہ اس کے خیال میں فروئڈین ویو یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ رکتا ہے یا اس کو پرابلم جو ہوتی ہیں وہ زیادہ فرسٹریشن کی وجہ سے کاز ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ اوور انڈلجنس کی وجہ سے کاز ہو جاتی ہیں کہ اگر ایک فیز کی ایکٹیویٹیز میں انسان بہت زیادہ انوالو ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. اسی طرح انگزائٹی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں. ہر روز مرہ کی زندگی میں میرا خیال ہے کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا جب ہم انگزائٹی کا ذکر یا ٹینشن کا ذکر یا اسٹریس کا ذکر نہ کرتے ہوں. فروئڈ کا جو ویو تھا انگزائٹی کے بارے میں وہ یہ تھا کہ فروئڈ کا خیال تھا کہ انگزائٹی جو ہے یہ ایگو اور سپر ایگو فورسز کا آپس کا تصادم کی وجہ سے ایک پروسیس پیدا ہوتا ہے جس سے کہ ہم میں انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ انگزائٹی جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ صرف مینٹل لیول پہ ہی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی آرگنس کے لیول پہ بھی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جب ہم اینکشس ہوتے ہیں، جب ہم انگزائٹی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ہارٹ جو ہے اس کا فنکشننگ تیز ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلپیٹیشن جو ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کئی دفعہ تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح فروئڈ نے کہا کہ کئی دفعہ وین وی آر اینکشس، ہمارے لنگس کی فنکشننگ، ہمارے ہارٹ کی فنکشننگ، کڈنیز کی فنکشننگ، ہمارے ڈفرینٹ جو آرگنز آف دا باڈی ہیں ان کی فنکشننگ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. اور جب وہ تیز ہوتی ہے تو وی ایکسپیرئنس انگزائٹی بیکاز آف دیٹ آلسو. تو انگزائٹی دیئر فور جو فروئڈین ویو ہے وہ ایک رزلٹ ہے، ایک آؤٹ کم ہے آف دا فرکشن دیٹ کمز اراؤنڈ بیکاز آف ایگو فنکشنز ان انٹریکشن ود دا سپر ایگو فنکشنز. پھر فروئڈ جو ہے اس نے 3 قسم کی انگزائٹی کی بات کی. اس میں جو پہلی ٹائپ ہے انگزائٹی کی وہ اس نے کہا کہ از ریئلسٹک انگزائٹی. تو ریئلسٹک انگزائٹی سے اس کی مراد تھی کہ یہ وہ انگزائٹی ہے جس کا تعلق ریالٹی سے ہے، انوائرمنٹل ریالٹی سے ہے. اس کی ایک مثال میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ لیٹ سے کہ اگر کل کو آپ کا ایگزام ہے اور آپ اس کی وجہ سے اینکشس ہیں تو دس وڈ بی a realistic anxiety, a reality based anxiety. اسی طرح دوسری جو قسم ہے انگزائٹی کی وہ نیوروٹک انگزائٹی کی ہے. نیوروٹک انگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ نیوروٹک انگزائٹی بیسیکلی وہ انگزائٹی ہے جس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے، جس کا تعلق کچھ ہماری اپنے اندر کی اپریہینشنز اور فیئرز سے ہے کہ ہم کچھ ایسی سچویشنز پرسیو کر لیتے ہیں، ہمارا جو ذہن ہے وہ کچھ ایسے چیزیں فارم کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ان کا تعلق نیسیسریلی کوئی آؤٹ سائڈ انوائرمنٹل ایکسٹرنل ریالٹی سے نہیں ہوتا بلکہ ہماری سوچ سے ہوتا ہے. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ نیوروٹک انگزائٹی ہے. اس کو نیوروٹک انگزائٹی کا نام اس لیے بھی دیا ہے کہ بیکاز فروئڈ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نیوروٹک انگزائٹی ہوتی ہے یہ ہماری جو گروتھ کو، یہ ہماری ڈیولپمنٹ کو ایک قسم کا روک دیتی ہے، اس کو ریٹارڈ کر دیتی ہے اور ہم ایک قسم کے جیم ہو جاتے ہیں. تو ایسی انگزائٹی جو ہماری لائف میں پروگریس اور ڈیولپمنٹ کو روک دے اور ہمیں آگے بڑھنے سے روک دے، اس کو فروئڈین ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم نیوروٹک انگزائٹی کہتے ہیں.
اور تھراپیز میں بھی اس کو ہم نیوروٹک انگزائٹی کا نام دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں کیونکہ بات پیورلی سائیکو انالیٹیکل حوالے سے کر رہا ہوں تو میں اس لیے کچھ فرائیڈین ٹرمز کو ہی اسٹک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیسری جو انگزائٹی ہے اس کو اس نے نام دیا مورل انگزائٹی کا۔ مورل انگزائٹی اس نے کہا یہ وہ انگزائٹی ہے جہاں پہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر جو انوائرمنٹ ہے، جو سگنیفیکنٹ ادرز ہے میری لائف میں، جو ماحول ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ مجھے ریپریمینڈ کرے گی اور وہ مجھے ریجیکٹ کرے گی، اور آئی بی لیبلڈ ایز somebody who's not a good person۔ تو اس sort of moral pressure کی وجہ سے جو انگزائٹی پیدا ہوتی ہے اس کو اس نے نام مورل انگزائٹی کا دیا۔ چیز جو ہے ذہن میں رکھنے والی وہ بیسکلی یہی ہے کہ انگزائٹی جو ہے یہ ایک نارمل فنکشن ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر انگزائٹی کے ایگزسٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہماری جو انگزائٹی ہے، اگر ہم فرائیڈین حوالے سے دیکھیں، وہ ریئلسٹک انگزائٹی ہے یا نیوروٹک انگزائٹی ہے۔ اگر نیوروٹک انگزائٹی ہے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی اس پہ ورک کریں اور اس کو ریئلسٹک بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ بیسکلی انگزائٹی کے اراؤنڈ ایک اس کا ویو پوائنٹ ہے۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو فرائیڈین تھیری کا ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ایگو ڈیفینسز کا وہ نام دیتا ہے۔ ایگو ڈیفینسز جو ہیں، ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ فرائیڈ کا ویو یہ تھا کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کانسٹنٹلی ایگو فنکشنز ہمارا جو ایگو ہے اس کو ایک کانسٹنٹ جنگ سی ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اٹس اے کانسٹنٹ ایفرٹ ٹو کنٹرول اینڈ مینیج دی اڈ فنکشنز اینڈ دا سپر ایگو فنکشنز۔ تو یہ جو جنگ ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے اپنی لائف میں ڈیل کرتے ہیں، اور اس کا خیال یہ تھا فرائیڈ کا کہ ہم کئی دفعہ انڈر پریشر جب آ جاتے ہیں یا کئی دفعہ جب چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں یا ہمارے لیے ان کا وہ ایسا کانفلکٹ کاز کر دیتی ہیں کہ ہم اس کانفلکٹ سے ڈیل نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں ریزورٹ کرنا پڑتا ہے ایگو ڈیفینسز کی طرف۔ ایگو ڈیفینسز کا فرائیڈ نے ایک اور نام بھی دیا جس سے آپ سب واقفیت آپ کو ہوگی۔ آئی ایم شیور یو مسٹ آل بی فیملیئر ود دا نیم، ود دا ٹرم ڈیفینس میکینزمس۔ فرائیڈ کے ڈیفینس میکینزم جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں۔ آئی مین دس از ورچولی ان لٹریچر، آپ جب سائیکو تھراپیز پڑھیں گے تو آپ کو ڈیفینس میکینزم جو ہیں وہ ہر تھیوری آف پرسنالٹی میں اور تھیوری آف تھراپی میں نظر آئیں گے۔ سب سے بیسک جو ڈیفینس میکینزم جس کا فرائیڈ ذکر کرتا ہے وہ ریپریشن کا میکینزم ہے۔ یہ جو ریپریشن ہے یہ بیسکلی ایک ایسا کنٹرول ہے جو ہمارے لاشعور میں سے پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جن کا تعلق اگریشن سے ہے، یا جن کا تعلق کوئی ایسی چیز سے ہے جو کہ ہمارا ذہن بالکل ہی جن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کو ایک قسم کا بالکل بلاک کر دیتا ہے۔ تو دیٹ از ریپریشن، اور ریپریشن جو ہے یہ ایک انکانشیس لیول پہ یہ چیز اٹ ٹیکس پلیس۔ اسی طرح جو دوسرا ڈیفینس میکینزم ہے وہ فکسیشن کا ہے۔ فکسیشن جو ہے وہ بیسکلی آپ فرائیڈین ویو جو فکسیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی سیکشول ڈیولپمنٹ کی کسی سٹیج میں پھنس جاتا ہے اور اس میں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگلی لیولز آف گروتھ کی طرف وہ نہیں جا پاتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہی اور شی از فکسیٹڈ ایٹ دیٹ لیول آف فنکشننگ۔ اسی طرح جو تیسرا ڈیفینس میکینزم ہے وہ ریگریشن کا ہے۔ ریگریشن کیا چیز ہے؟ ریگریشن بیسکلی وہ کنڈیشن ہے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم اپنے آپ کو بہت مشکل میں محسوس کرتے ہیں، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت جو انوائرمنٹ ہے یا جو ماحول ہے اس سے ہمیں ڈیل کرنا نہیں آ رہا۔ تو جب ہمیں کسی سچویشن میں ڈیل کرنا نہ آ رہا ہو تو ہمارا جو مائنڈ ہے جو وہ ریگریس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں سے نکال کے ایک ایسی کیفیت کی طرف لے جاتا ہے جو ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ اسٹیپ بیک ورڈز ہوتا ہے۔
ریگریشن کا مطلب ہے اسٹیپنگ بیک. وین وی اسٹیپ بیک تو مائنڈ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے. ہمیں وہاں یہ تسلی ہوتی ہے کہ یس اس جگہ پہ اگر میں اپنے آپ کو رکھوں گا ذہنی طور پہ تو آئی کین ڈیل اینڈ کوپ ود دا سچویشن. تو وہاں پہ ایک ہمیں ایڈجسٹمنٹ کی فیلنگ آ جاتی ہے. تو یہ بیسکلی ریگریشن کا میکانزم ہے. پھر اسی طرح ری ایکشن فارمیشن از اندر ڈیفینس میکانزم جس کی فرائڈ بات کرتا ہے. اور ری ایکشن فارمیشن وہ کہتا ہے کہ جب انسان ایک فیلنگ کو کانشیسلی اس کو اویئرنیس ہوتی ہے فیلنگ کی، لیکن اس فیلنگ کو وہ بجائے ڈائریکٹلی ایکسپریس کرنے کے اس کو وہ بالکل ایک اپوزٹ فارم میں ایکسپریس کرتا ہے. فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر مجھے فیلنگ ہے آپ کی طرف دیٹ آئی ہیٹ یو فار واٹ یو آر سیئنگ، تو میں بجائے یہ کہنے کہ آئی ہیٹ یو فار واٹ یو آر سیئنگ، میں اگر کہتا ہوں کہ آئی لو یو فار واٹ یو آر سیئنگ، تو دس ول بی اے ری ایکشن فارمیشن. اس میں نے کیا کیا، اس میں نے اپنی فیلنگ کو بالکل فلپ آف دا کوائن الٹ انداز سے بالکل اپوزٹ پولیرٹی پہ لے جا کے اس کو ایکسپریس کیا. تو دس از بیسکلی واٹ ری ایکشن فارمیشن از. اور آخری جو ڈیفینس میکانزم جس کا اس نے ذکر کیا وہ پروجیکشن کا میکانزم تھا. اس نے کہا کہ کئی دفعہ ہم اپنے ماحول سے اپنی لائف میں ہم پروجیکشن کو بھی یوز کرتے ہیں ایز اے وے آف ڈیلنگ ود آر انوائرمنٹ اینڈ آر سچویشن. پروجیکشن سے مراد ہے کہ اپنی نیڈس کو پروجیکٹ کر دینا دوسرے پہ. ان ادر ورڈز جب ہم کئی سچویشنز لائف میں ایسی آتی ہیں جہاں پہ وی آر ناٹ ویری کمفرٹیبل ود آر اون فیلنگس، اور وہاں پہ میں اگر یہ پرانی مثال جو میں نے ابھی آپ کو ری ایکشن فارمیشن کے راؤنڈ دی ہے اس میں لیٹس سے کہ اگر میری فیلنگ یہ ہے دیٹ آئی ہیٹ یو، تو میں اس کو پروجیکٹ ایسے کر دیتا ہوں. پروجیکشن کیا ہوگی، میں یہ کہہ دوں گا کہ یو ہیٹ می. تو جب یہ میں نے کہہ دیا یو ہیٹ می تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنی فیلنگ کو آپ پہ ڈال دیا. تو میں نے رسپانسبل آپ کو بنا دیا فار ہیٹنگ می. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میرا ذہن مجھے یہ میسج دیتا ہے دیٹ یو ہیٹ می، تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ آئی ہیو دا لائسنس ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو ود یو، بیکاز اٹس یو ہو ہیٹس می، آئی ڈونٹ ہیٹ یو بیسکلی. تو دین آئی کین ناؤ sort of justify whatever my action is going to be. تو یہ بیسکلی کچھ وہ 5 ڈیفینس میکانزمس تھے جن کی فرائڈ بات کرتا ہے. اور یہ فرائڈ کا خیال اور سائیکالوجسٹ کا یہی خیال ہے کہ ہم اپنی دنیا سے کوپ کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے اپنی لائف میں ہم ان ڈیفینس میکانزمس کو کانسٹنٹلی یوز کرتے ہیں. اور یہ مائنڈ یو ذہن میں ایک چیز یہ بھی رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے فرائڈ کے کہنے کے مطابق یہ انہیلدی یا پیتھولوجیکل طریقہ کار ہے اپنے ماحول سے ڈیل کرنے کا بائی یوزنگ ڈیفینس میکانزم. لیکن جب آپ اور تھراپی بھی پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیفینس میکانزم جو ہے ان کا ہیلدی یوز بھی ہے. آج میں اس ہیلدی یوز کی بات اتنی نہیں کروں گا کہ جب میں گسٹالٹ تھراپی پہ آؤں گا تو میں ڈیفینس میکانزمس کو، ریزسٹنسز کو ہیلدی پرسپیکٹو سے بھی، کیونکہ اس موڈیلٹی میں دیکھا جاتا ہے، تو پھر میں اس کی ضرور بات کروں گا تاکہ آپ کو اس کا ایک ہیلدی پرسپیکٹو بھی نظر آئے. لیکن سائیکو انالیسس کے حوالے سے ڈیفینس میکانزم جو ہیں ان کو ایک انہیلدی فینومینا اور فورس کے طور پہ ہی دیکھا جاتا ہے. اب بات میں کرنی چاہوں گا کچھ سائیکو انالیسس کی پریکٹس کے حوالے سے. اب تک جو میں نے بات کی وہ زیادہ تر جو بات تھی وہ بات تھی فرام دا پرسنالٹی تھیوری کے حوالے سے. تو پریکٹس کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرے خیال میں رول آف انسائٹ ہے. سائیکو انالیسس میں بہت زیادہ فوکس اور ایمفسس جو ہے وہ انسائٹ پہ ہے. لہٰذا جو تھراپی کا پروسیس جو ہے سارا کا سارا وہ کیا ہے، وہ موو کرتا ہے ٹورڈز ڈیولپنگ انسائٹ انٹو دا کلائنٹ، انٹو دا پیشنٹ. تو انسائٹ کا جو پروسیس ہے وہ ایسا پروسیس ہے جس کو فری ایسوسیشن کے ذریعے سے سائیکو انالیسس میں اچیو کیا جاتا ہے. تو کوشش جو اینالسٹ کی، ایک سائیکو اینالسٹ کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے
کہ پیشنٹ میں اویئرنیس اور انسائٹ ڈیولپ کی جائے اس کے کانفلکٹس کے اراؤنڈ، اس کے پاسٹ کے اراؤنڈ، اس کے پاسٹ کے ٹراماز کے اراؤنڈ، اس کے پریزنٹ کے اراؤنڈ، اس کے پریزنٹ کے ریلیشن شپس کے اراؤنڈ. کیونکہ سائیکو انالیسز میں ایک جو اسمپشن ہے وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ انسائٹ پیشنٹ میں اپنے فنکشننگ کے بارے میں ڈیولپ ہوگا، اپنے ان نیوروسس کے اراؤنڈ ڈیولپ ہوگا جو اس کو کانفلکٹ یا جو اس کے لیے پرابلم کا باعث بنے ہوئے ہیں، اتنا ہی جلدی وہ ایک ریزالو پیشنٹ اپنے اندر اس چیز کے اراؤنڈ لا سکے گا. سو دیئر فور انسائٹ جو ہے دیٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان سائیکو انالیسس. اور یہ جو انسائٹ اورینٹیڈ تھراپی ہم اس کو سائیکو انالیسس کو کہتے ہیں. اور مائنڈ یو یہ جو انسائٹ ہے یہ کوئی ایک سیشن کا کام نہیں ہے. آئی مین انسائٹ اراؤنڈ پرٹیکولر ایشو یا انسائٹ اراؤنڈ اے پرٹیکولر تھیم جو ہے وہ کئی سیشنز اور کئی مہینوں میں اٹ ٹیکس پلیس. اسی لیے جو ٹریڈیشنل سائیکو انالیسز ہے وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ اٹس اے ویری لانگ پروسیس. آئی مین ٹریڈیشنل سائیکو انالیسز میں فرائڈ کے زمانے میں تو 3 سے 4 بلکہ کئی دفعہ 5 سیشنز بھی ہفتے کے کیے جاتے تھے. اکثر اوقات 3 سے 5 سیشنز جو تھے وہ سائیکو انالیسز کے کیے جاتے تھے. اور سائیکو انالیسز جو تھا وہ کئی سال چلتا تھا. بلکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ بلکہ اب بھی جو کلاسیکل سائیکو انالیسز جو تھراپسٹ یوز کرتے ہیں ان کے جو پیشنٹس ہیں وہ 3 سے 5 سال تک انالیسز میں رہتے ہیں. سو دیئر فور یہ جو انسائٹ ڈیولپ کرنا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. کیونکہ انسائٹ چیزوں کے اراؤنڈ، کنسرنس کے اراؤنڈ، ایشوز کے اراؤنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز پہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک پہلے سیشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ سے بات سائیکی کی جب میں بات کر رہا تھا، ہیومن فنکشننگ کی بات کر رہا تھا، تو میں نے بات کی تھی، آپ کو مثال دیا تھا انین کا. تو ہیومن سائیکی جو ہے کیونکہ اس کے کئی لیئرز ہیں تو لہٰذا انسائٹ بھی جو ہے وہ ہر لیئر پہ ایک سپریٹ لیول پہ اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. سو لہٰذا اٹس اے فیری in that way a cumbersome process. اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسی ٹیکنیکس کی جو سائیکو ڈائنامک تھراپی میں یا سائیکو انالیسس میں جو خاص طور پہ یوز ہوتی ہیں. ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو کانفلکٹ ہے اٹ از اے بائی پروڈکٹ اور اٹ از اے ریزلٹ آف ایڈ ایگو اینڈ سپر ایگو فورسز kind of working and interacting with each other. So therefore اگر یہ جو نیوروسز ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیوروٹک وے آف لیونگ جو ہے اٹ از آر وے آف کوپنگ with these 3 factors working in our mind: id, ego and super ego. So in order for this interaction to be نارمل اینڈ ہیلدی ہمیں اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایگزیکٹلی کانفلکٹ ہے کہاں پہ اور کیوں ہے. واٹ از اٹ دیٹ از ریئلی کازنگ دا کانفلکٹ. اس میں اب ٹیکنیکس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ فری ایسوسیشن ہے. فری ایسوسیشن جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کا آغاز فرائڈ نے رکھا. فرائڈ نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ایک اینالسٹ کے بعد جو کلائنٹ جاتا ہے وہ انویریبلی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں فرائڈین کاؤچ دیر از اے کاؤچ جس پہ پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے. اس پہ لٹانے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آنکھیں بند کر لو اور اب جو بھی تمہارے ذہن میں خیال آتے ہیں وہ بولتے چلے جاؤ، بتاتے چلے جاؤ. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ جو اینالسٹ ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ کیا ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کر رہا ہے. تو اینالسٹ کا جو کام ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ وہ انسائٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرے کلائنٹ میں اراؤنڈ واٹ دا کلائنٹ از سیئنگ اور ایسے لنکس پیدا کرے بٹوین ڈفرینٹ تھنگز دیٹ دا کلائنٹ از سیئنگ. اب ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جب ایک کلائنٹ
55 منٹ کے لیے یا 60 منٹ کے لیے لیٹ کے فری ایسوسیشن کر رہا ہے, تو فری ایسوسیشن میں ہر قسم کی جو چیز ہے وہ آگے اس کو لانے کی اجازت ہوتی ہے. آئی مین دیر از نو سینسرشپ ان فری ایسوسیشن, بلکہ یہ کلائنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کسی بھی چیز کو, چاہے وہ جتنی مرضی اچھی یا بری کیوں نہ ہو, اگر وہ ذہن میں آ رہی ہے اور تمہارا ذہن اس کو اٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو ایکسپریس کرو. تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ اٹ از تھرو دی ایکسپریشن آف آف دا سب کانشیس اینڈ دی انکانشیس اینڈ گوئنگ ان ٹو دی انکانشیس, ایسے ایریاز جو سرفیس لیول پہ جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں, جب ان کے اراؤنڈ کی میموریز کو ایکسپلور کیا جاتا ہے اور پاسٹ میں لے جایا جاتا ہے, تو کلائنٹ کے ایک لنکیجز پیدا ہوتے ہیں ان ارلی ایکسپیرئنسز سے, جس کی وجہ سے اس میں پرابلم پیدا ہوتی ہے یا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. تو فری ایسوسیشن جو ہے in that way, though it's a sort of a longish way of working on conflicts and issues, but it has been used over the decades and over the years as a very effective way of establishing contact with the past memories and then bringing a resolve in the mind of the client. اسی طرح جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ڈریم انالیسس کا ہے. آئی مین فرائیڈین ڈریم جو ہے وہ تو بڑی مشہور ہے نا, کہ ڈریم انالیسس جو ہے جتنا کام فرائیڈ نے اس پہ کیا ہے اتنا شاید ہی کسی اور اسکول آف تھراپی نے اس کی کنٹریبیوشن ہو. تو یہ جو فرائیڈین جو ویو ہے یا جو کنٹریبیوشن ہے, آئی تھنک وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. فرائیڈ جو ہے وہ ڈریمز کو دیکھتا ہے ایک خاص انداز سے. فرائیڈ کا جو ڈریم کو دیکھنے کا انداز ہے وہ کہتا ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف اٹس اے رائل روڈ ٹو دی انکانشیس مائنڈ, رائل روڈ ٹو دی انکانشیس مائنڈ. تو ان ادر ورڈز فرائیڈ نے ڈریم کو بڑی اہمیت دی ہے. فرائیڈ کہتا ہے کہ ڈریم جو ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو آپ کے لاشعور کی طرف لے جاتا ہے یا ادھر لے جا سکتا ہے. سو دیئر فور فرائیڈین جو ٹائپ کے تھراپسٹ ہیں, جو سائیکو انالیٹیکل تھراپسٹ ہیں, وہ ڈریم انالیسس کرتے ہیں. ڈریم انالیسس میں بیسکلی ڈریم کو جو ہے وہ اس کو دو لیولز پہ دیکھا جاتا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈریم کا جو مینیفیسٹ کانٹینٹ ہے, ایک تو مینیفیسٹ کانٹینٹ کے لیول پہ دیکھا جاتا ہے. مینیفیسٹ کانٹینٹ سے کیا مراد ہے؟ مینیفیسٹ کانٹینٹ سے مراد ہے کہ جو خواب آیا, جس شکل میں وہ آیا, وہ اس کا مینیفیسٹ کانٹینٹ تھا. اسی طرح اگر آپ نے خواب میں فار انسٹنس آپ نے دیکھا کہ آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ نے ایک جگہ لینڈ کیا, اور وہاں جب آپ نے لینڈ کیا تو وہاں پہ آپ کے جہاز کی ایک اور جہاز سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آگ لگ گئی, اور آپ نے پھر چھلانگ ماری اور اپنے جہاز میں سے نکل کے اپنے آپ کو بچا لیا. تو یہ جو خواب کا یہ دیکھنا ہے, آگ لگنا, لینڈ کرنا اور لوگوں کا چھلانگ مارنا اور آپ کا چھلانگ مارنا, دس از آل مینیفیسٹ کانٹینٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ڈریم کا ایک جو ہے لیٹنٹ کانٹینٹ ہے. لیٹنٹ کانٹینٹ سے اس کی مراد ہے کہ جو ڈریم جو ہے وہ ایک سمبل ہے, ایک مینیفیسٹیشن ہے, جس میں ہماری ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے چیزوں کی, پروجیکشن ہوتی ہے چیزوں کی, اور یہ ایک سمبولک فارم اختیار کر لیتی ہے. فار انسٹنس لیٹس سے کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ آئس کریم کون کھا رہے ہیں, تو وہ جو آئس کریم کون ہے وہ مینیفیسٹ کانٹینٹ تو آئس کریم کون ہوگا, لیکن اس کا جب انٹرپریٹیشن کی جائے گی فرائیڈین طریقے سے, تو ہو سکتا ہے ایک اینالسٹ جو ہے وہ یہ کہے کہ جی آپ میں ڈیزائر ہے ٹو ایکسپیرئنس تھنگز ایٹ اے اورل لیول, یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کی کچھ فکسیشن جو ہے, آپ کی پری ڈسپوزیشن جو ہے وہ اورل فکسیشن ہے کہ یو وانٹ ٹو ایکسپیرئنس the joy of by sucking the ice cream cone.
تو یہ لیٹنٹ لیول ہوتا ہے. لیٹنٹ لیول کا مراد ہے کہ ایک چیز جو کہ جس کی آبجیکٹیو ریالٹی کچھ اور ہے، اس کو پھر ایک ایسا میننگ اٹیچ کرنا جو آپ کے انکانشیس مائنڈ کے اندر کی چیزوں سے اس کا کنیکشن پیدا کرنا، کہ مے بی آپ کے مائنڈ میں جب وہ ڈریم آئی تو اس کے جو سمبل ہے وہ آپ کی کن نیڈز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ان نیڈز کو جب ہم ایک انٹرپریٹیشن کے ذریعے اس ڈریم کی کو انٹرپریٹ کر کے ایک میننگ فل شکل جب دیتے ہیں تو اس کو ہم ڈریم انٹرپریٹیشن یا ڈریم انالیسس کا نام دیتے ہیں. تو بیسکلی ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ ڈریم انالیسس بھی جو ہے یہ اندر کے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائیکو انالیسس میں ہم کانفلکٹ جو ہے اس کی جو جڑ ہے، اس کے جو روٹس ہے، اس کو کیونکہ پاسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ دا روٹس آر ان دا پاسٹ، دے آر ان دا پاسٹ ایکسپیرئنسز. سو ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دا پاسٹ ایکسپیرئنسز، کانشیس مائنڈ جو ہے وہ آپ کو کئی دفعہ پاسٹ ایکسپیرئنسز کی اس گہرائی تک نہیں لے کے جاتا جس تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے in order to bring a resolve in the mind. تو وہاں پہ ہم جس طرح فری ایسوسیشن کے ذریعے we go into the past and into the past experiences، اسی طرح ہم ڈریمز کے ذریعے سے بھی ہم پاسٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں and we try to bring a resolve and work through our dreams. اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ٹیکنیک ہے جو انالیسز میں جس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم ریزسٹنس کا نام دیتے ہیں. ریزسٹنس کیا ہے؟ ریزسٹنس بیسکلی از آر وے آف ڈیلنگ ود آر لائف. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کام، مثلا اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آج آپ نے 50 دوستوں کو فون کرنا ہے اور آپ کو تو عادت صرف 2 یا 3 دوستوں کو روز فون کرنے کی ہو، تو ایک دم سے آپ میں ایک ایسی آپ کہہ لیجیے قوت یا ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی جو کہے گی نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، اٹس ٹو مچ فار می. تو یہ بیسکلی یہ جو ہے نا، اٹس ٹو مچ فار می، آئی کانٹ ڈو اٹ، یہ ریزسٹنس ہے. تو ریزسٹنس جو ہے یہ ایک ایسی فورس ہے یا یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جس کا بہت استعمال ہے. آئی مین وی آر کانسٹنٹلی یوزنگ ریزسٹنس ایز اے وے آف ڈیلنگ ود آر سچویشن، ود آر ریالٹی. فرائڈ کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس ریزسٹنس کو تھیراپیوٹکلی بھی یوز کیا. اس نے کہا کہ اگر فار انسٹنس میرا کلائنٹ جو ہے، اگر اس کو کئی دفعہ اگر کوئی ایسی بات میں نے ایک ایسا انسائٹ ڈیولپ کروایا ہے یا ایسی کوئی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو اس کے لیے بہت پینفل یا بہت پاورفل تھی، تو اس کا مائنڈ ہے ایک دم سے اس کو ہو سکتا ہے ریزسٹ کرے. تو پھر وہ اس کی اویئرنیس پیشنٹ کی جو ہے اس کے ریزسٹنس کے اراؤنڈ بھی پیدا کرتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت اس آئیڈیا کو، اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہو. اسی طرح ریزسٹنس کو اوور کم کرنا جو ہے وہ بھی ایک تھیراپیوٹک گول ہے. اب میں ایک اور ٹیکنیک کی بات کرنی چاہوں گا جس کو ہم نام ٹرانسفرنس کا دیتے ہیں. ٹرانسفرنس جو ہے دس از اے ٹیکنیک جو ہر تھراپی میں ہی پریٹی مچ موجود ہے اور پائی جاتی ہے، لیکن سائیکو اینالسٹ جو ہیں وہ ٹرانسفرنس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بیسکلی ٹرانسفرنس کیا ہے؟ ٹرانسفرنس جب ایک تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان جب جو ریلیشن شپ ہے جب وہ بلٹ ہوتا ہے تو کلائنٹ جو ہے وہ اپنے کئی جو نیڈز ہیں یا کئی ایشوز جو ہیں وہ تھراپسٹ کے اوپر اپنے اس ریلیشن شپ میں ان کو ایکٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ تھراپسٹ کو کئی دفعہ اپنا باپ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باپ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ تھراپسٹ سے کرنے شروع کر دیتا ہے، ایز اف تھراپسٹ از دا فادر اور اے مدر. تو آئی مین تھراپسٹ جو ہے وہ
اس ریلیشن شپ میں ایک ایسا بورڈ بن جاتا ہے جس پہ کلائنٹ اپنی فیلنگس کو ایک ان کا بچھاڑ کرتا ہے اور ان کو ایکٹ آؤٹ کرتا ہے اور ان کو نکالتا ہے اور ان پہ کام کرتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفرنس ہے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہے. تھراپسٹ کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پازیٹیو رکھنا اور اس کو کلائنٹ کے لیے نیگیٹو نہ ہونے دینا. اسی طرح جو اگلی چیز ہے، ایک اگلی جو ٹیکنیک ہے وچ آئی تھنک ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے، وہ انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے یہ ایک نچوڑ ہے سائیکو انالیٹک تھراپیوٹک پروسیس کا. انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بیسکلی چیزوں کو ایک ایسا میننگ دینا ہے، اور خاص طور پہ ان نیوروسز کو، ان کانفلکٹس کو، ان پرابلمس کو جن میں کلائنٹ جن میں سے گزر رہا ہوتا ہے، ان کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہے کلائنٹ میں کہ کلائنٹ کو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ اس کے اپنے اندر ایک ریزالو آ جائے ان پرابلمس کے اراؤنڈ. تو انٹرپریٹیشن جو ہے اٹ از ناٹ اے ویری ایزی پروسیس. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں ان چیزوں کو کے اراؤنڈ انسائٹ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے اور ان کو بار بار انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، مختلف تھیمز کو بار بار انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو تھیمز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن سے پیشنٹ کو اپنے اراؤنڈ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ جو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایک ریزالو کی شکل اختیار کرتی ہے، اور جو نیوروسز یا جو پرابلمز لے کے پیشنٹ اینالسٹ کے پاس آتا ہے اس کو اس کے اندر ایک ایسا راستہ ایک اس کو ملتا ہے جس سے کہ اس کے اپنے اندر ایک سکون اور ایک پیس اور ایک ہیلنگ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آئی ایم شیور آپ کو یہ سائیکو انالیٹک جو تھیری ہے اور اس کے جو کچھ پریکٹس کے کچھ ٹیکنیکس ہیں ان کی سمجھ آئی ہوگی. باقی میں چاہوں گا کہ آپ کی جو آپ کو نوٹس جو میں آپ کو ہینڈ آؤٹس جو مل رہے ہیں ان کو ضرور ڈیٹیل میں پڑھیے تاکہ ان کانسیپٹس کی بہتر مزید انڈرسٹینڈنگ آ سکے. اور انشاءاللہ اب اگلے لیکچر پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.